آپ نے سستا حج کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن موجود ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہوا ملیشیا میں کہ اس وقت جو تابونگ حاجی پروگرام ہے وہ اس میں 72 ارب رنگٹ جمع ہو چکے ہیں۔ اس پروسیجر پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا ری ایکشن تھا؟ الحمدللہ بہت پازیٹیو رائے دی ہے اور ریکمینڈ کیا گیا کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان میں حج کو سستا کرنے کا بہترین پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ بینکنگ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اس میں سود کا عنصر آ جاتا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اگر اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو جو ریٹرن آئے گا وہ حلال ہوگا۔ ابھی تک کسی قسم کا کوئی اعتراض فقہا یا علماء کرام کی طرف سے؟ ٹی وی جو تھا وہ حرام تصور کیا جاتا تھا، لیکن جدید دور میں اب اس کا سلوشن نکالا گیا ہے۔ اگر ہم وہ سلوشن نہیں نکالیں گے تو ہم مسلمانوں کو دوسری دنیا کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ پاکستان میں اس پروجیکٹ کی سکسیس ریشو کیا ہوگی؟ اگر عام آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میں پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں یہ حلال جگہ جا کے انویسٹ ہو رہا ہے تو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، حج کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہے، مگر بہت سے لوگ استطاعت نہ ہونے کے باعث یہ فریضہ انجام نہیں دے پاتے اور اپنی اس خواہش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم سستا حج کر سکتے ہیں، اور اس سستے حج کے آئیڈیا کو انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی اپنایا جا چکا ہے اور جس کے ذریعے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے اس آئیڈیا پر بات کرتے ہیں کہ یہ سستا حج کس طرح ممکن ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ACCA کوالیفائڈ ٹیکس کنسلٹنٹ اور مشہور و معروف کالم نگار محترم عمران احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ عمران بھائی، آپ پچھلے 5 سالوں سے لکھ رہے ہیں، ابھی موجودہ طور پہ آپ ایکسپریس نیوز میں لکھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ فلسفہ ہے کہ میں مسائل پر بات نہیں کرتا، مسائل پر تنقید نہیں کرتا، بلکہ میں مسائل کا حل پیش کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے شاید آپ کے لاکھوں میں قارئین بھی ہیں۔ آپ نے سستا حج کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے، ایک کالم بھی آپ نے لکھا اور پورا کا پورا آپ نے اس کا پروسیجر بھی دیا ہے۔ سستا حج کس طرح ممکن ہے، اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں بیسیکلی اس بات پہ بیلیو کرتا ہوں کہ جو ہمارا لکھنے کا مقصد ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ہم کچھ ایسا لکھیں کہ جس سے ہم اس ملک کے اندر کچھ مثبت کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تنقید کرنا اور ہر وقت تنقید بے تنقید کرتے رہنا، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلتی اور یہ ایک نیگیٹو انرجی دیتا ہے۔ تو چونکہ میں سولوشن بیسڈ چیزوں پہ بیلیو کرتا ہوں تو میری 90% کالمز جو ہیں وہ سولوشن بیسڈ ہیں۔ میں لکھتا ہوں، مسائل کی نشاندہی کرتا ہوں، پھر ان کا سولوشن بھی دیتا ہوں۔ یہ میرا پیشن ہے۔ تو بیسیکلی جو آپ نے ذکر کیا، ویسے تو میں نے سینکڑوں کالمز لکھے ہیں جن میں سولوشنز دیے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ حج بنا ہوا ہے، چونکہ حج جو ہے وہ عام آدمی کی سکت سے بہت اوپر چلا گیا ہے۔ تو جیسے ہی لاسٹ ایئر حج کی جو قیمتیں بڑھ گئیں تو میں نے پھر دیکھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے، کیونکہ دیر از اے سولوشن آلویز۔ ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن موجود ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اس میں جب ریسرچ کی اور مفتیان حضرات سے بات کی اور اہل علم لوگوں سے جب میں اس پہ تفصیلی گفتگو کی تو میرے سامنے ایک سولوشن آیا کہ ہم پاکستان میں حج کو سستا کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سولوشن بتانے سے پہلے لوگوں کے کچھ کانسیپٹس بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو حج بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کر لیں، نہیں آپ صاحب استطاعت تو حج نہ کریں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ریاست بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ریاست کو یہ ذمہ داری تو اٹھانی چاہیے نا کہ عام آدمی کو صاحب استطاعت ریاست نے ہی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب صاحب استطاعت سے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس حج کے ایکسپینسز موجود ہیں، جو ٹریول کر سکتا ہے، حج ایکسپینسز بیئر کر سکتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام آدمی جو صاحب استطاعت ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ 5 سے 5.5 لاکھ روپیہ اگر اس کے پاس موجود ہے حج کرنے کے لیے تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ اب پاکستان میں جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی عام طور پر وزارت مذہبی امور نے جو بھی نظام بنایا ہوا ہے، پیسے جمع کرواتے ہیں، وہ بینکس میں جمع ہوتے ہیں، وہ اس پر سود وود لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ بہت ہی زیادہ ان ایفیکٹو ہے۔ اگر حج کو سستا کرنا ہے تو اس کا ایک سلوشن موجود ہے۔ وہ سلوشن یہ ہے کہ عام آدمی کو صاحب استطاعت کیا جائے۔ عام آدمی کو حج کے لیے صاحب استطاعت کیسے کیا جائے؟ دنیا میں سستا حج کرنے کا جو منصوبہ کامیابی سے چل رہا ہے وہ ملیشیا میں چل رہا ہے۔
ملیشیا کے علاوہ انڈونیشیا اور مالدیپ میں بھی یہ چل رہا ہے اور انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. اس میں جو اس وقت ملیشیا میں پروگرام چل رہا ہے اس کا نام ہے تابونگ حاجی پروگرام. تابونگ حاجی پروگرام کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور پھر ہم پاکستان میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی طرف آتے ہیں. تابونگ حاجی میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی جو بھی حج کرنا چاہتا ہے وہ تابونگ حاجی کے تحت ایک اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے فری آف کاسٹ, کسی بھی بینک میں, کسی بھی ٹی ایچ اکاؤنٹ میں, پوسٹ آفیسز میں پورا انہوں نے ایک نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے. کوئی بھی اگر وہاں پر اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے تو وہ جا کر اپنا اکاؤنٹ فری آف کاسٹ کھلوا سکتا ہے. سرکار نے یہ کیا ہوا ہے ملیشیا کی کہ اگر آپ اس میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں جتنی بھی آپ کی شرکت ہے, اس کو ایک اسلامی شرعی بورڈ بنایا ہوا انہوں نے. وہ پیسہ اسلامی شرعی بورڈ کے ذریعے حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ملیشیا کی جو عوام تھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم حلال پروجیکٹس کے ذریعے, حلال آمدن کے ذریعے حج کرنا چاہتے ہیں, سود کے نظام کے ذریعے ہم حج نہیں کرنا چاہتے. ظاہر پتہ سود کے پیسوں سے کیسے حج ہو سکتا ہے, یہ دس از ویری انڈرسٹوڈ. تو جب انہوں نے اس پروگرام کو ورکنگ کی, انٹروڈیوس کروایا, ملیشیا کے ایک پروفیسر تھے, ان کا یہ آئیڈیا تھا اور 1963 میں انہوں نے باقاعدہ اس پروجیکٹ کو شروع کیا. جب انہوں نے شروع کیا تو تقریباً کچھ 40,000 رنگٹ ابتدائی طور پر جمع ہوئے. تو تقریباً کوئی 1,000-1,200 لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا پورے ملیشیا میں. لیکن جب لوگوں نے اس میں پیسے جمع کروائے اور اسلامی شرعی بورڈ نے ان پیسوں کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کیا, نہ صرف ملیشیا میں بلکہ پوری دنیا کے حلال پروجیکٹس میں. مثال کے طور پر ایگریکلچر, لینڈ, بلڈنگس اور جتنے بھی حلال پروجیکٹس جو کہ ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے, ایک اس میں تمام بیوروکریٹس بیٹھے, فائنانس کے لوگ بیٹھے, منسٹری کے لوگ بیٹھے, مفتیان حضرات بیٹھے وہاں کے, اور انہوں نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا جس کے ذریعے ان پیسوں کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کیا جاتا تھا. اب وہ جیسے ہی ان کو انویسٹ کیا گیا ان پر پروفٹ آنا شروع ہو گیا. لیکن جب ریاست, ذہن میں رکھیے گا کہ جب ریاست انویسٹ کرتی ہے نا تو اس میں لاس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے انویسٹ کیا اس پہ ریٹرن آنا شروع ہوا, وہ ریٹرن جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جانا شروع ہو گیا. جیسے ہی اگر کسی نے مثال کے طور پر 10 روپے جمع کروائے ہیں یا 10 رنگٹ جمع کروائے ہیں اور حج کے جو ایکسپینسز ہیں وہ 20 یا 25 رنگٹ بنتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں, تو جیسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں 20 یا 25 رنگٹ کا پروفٹ مارک اپ آ چکا تھا, وہ صاحب استطاعت ہو گیا. گورنمنٹ نے کہا جا کے حج کر کے ہیں. یہ ان کا ابتدائی پروجیکٹ تھا. یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہوا ملیشیا میں کہ اس وقت جو تابونگ حاجی پروگرام ہے وہ اس میں 72 ارب رنگٹ جمع ہو چکے ہیں. زبردست. اور تقریباً ملیشیا کے تمام لوگ اس پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ انویسٹ کیا, یہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پاپولر ہوتا گیا اور جیسے ہی لوگوں کو پروفٹس آنا شروع ہوئے, لوگوں نے حج کرنا شروع کیا, تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پروجیکٹ کام کر رہا ہے. اس میں اب جن لوگوں کا پروفٹ زیادہ ہو جاتا تھا, یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ تابونگ حاجی کے تحت جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا ان کے پروفٹس ان کے حج ایکسپینسز زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ حج ایکسپینسز کر کے جب وہ حج سے واپس آئے تو باقی پیسے ان کو ٹرانسفر کر دیے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں. ٹھیک. اب پرابلم یہ آئی کہ جن لوگوں کے مثال کے طور پر کم پیسے ہیں اور وہ لوگ حج نہیں کر سکتے, ان کے پروفٹ جمع ہوتے ہوتے ٹائم لگ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک سولوشن ہے. اس کے لیے گورنمنٹ تو سبسیڈائز کرتی ہے, وہاں پر گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے کیونکہ امیر گورنمنٹ ہے, کر سکتی ہے, کرنے کو تو ہم بھی خیر کر سکتے ہیں, لیکن ملیشیا میں گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے. اور اگر سبسیڈائز نہ بھی کرے تو ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوتے ان کو بائی ادر مینس اماؤنٹ پرووائڈ کر کے صاحب استطاعت کیا جاتا ہے اور وہ پھر وہ حج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ہم یہ تو ہو گیا ملیشیا کا تابونگ حاجی پروگرام, میں نے جو سمری آپ کو بتا دی اس کی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارا جو ریلیونٹ ہے وہ تو پاکستان ہے کہ پاکستان کے لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیں, پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتیان حضرات ہیں انہوں نے اسلامک بینکنگ پر اور حلال انویسٹمنٹس پر, حلال پروجیکٹس پر اتنا کام کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو کسی بھی ملک میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں. میں یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا اس کے اوپر. اب پاکستان میں خوش قسمتی سے یہ تمام کا جو تمام نظام ہے نا جو کہ تابونگ حاجی کا ملیشیا میں موجود ہے وہ پاکستان میں آلریڈی موجود ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں اسلامی شرعی بورڈ بنا ہوا ہے, پاکستان میں وزارت حج موجود ہے, پاکستان میں اسلامک بینکنگ لاس موجود ہیں. بالکل ٹھیک.
پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا نظام پورے ملک میں گلی کوچوں تک پھیلا ہوا ہے. اب اگر ہم اس کام کو کرنا چاہیں تو ہم نے صرف ڈی پوزیشن کرنا ہے کچھ چیزوں کو, ری ارینج کرنا ہے کچھ چیزوں کو. مثال کے طور پر ہم نے ایک میز کے اوپر جو گلاس اور جگ اور کپ پڑے ہیں ان کو ہم نے ان کی مناسب جگہ پہ رکھنا ہے. ہمارے کوئی ایکسٹرا ایکسپنسز نہیں ہیں. پاکستان میں نے پرپوزل دی ہے وزارت مذہبی امور کو کہ ایک حج فنڈ قائم کیا جائے اور اس حج فنڈ کے اکاؤنٹ تمام اسلامک بینکنگ میں ابتدائی طور پہ اوپن کیے جائیں. تمام اسلامک بینکس کو الاؤ کیا جائے کہ حج فنڈ کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کریں اور ان اکاؤنٹس میں جو لوگ پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں حج کے لیے وہ جمع کروائیں. اگر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق, اگر آپ ابتدائی طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ زیروز یا پھر بہت کم اماؤنٹ سے شروع نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اس کی ایک اماؤنٹ رکھ دیں. مثال کے طور پر 50,000 روپیہ اگر بندہ 50,000 سے اکاؤنٹ اوپن کر کے جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم 50,000 جمع کروا دے اور اس کی جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہوگا تو ہم اس کو حج کروا دیں گے. اب اگر جب آپ اس کے 50,000 مثال کے طور پر جمع کر لیتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس کو انویسٹ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے تمام قوانین موجود ہیں. آپ انہی قوانین کے تحت پاکستان میں بھی انویسٹ کریں, پاکستان سے باہر بھی انویسٹ کریں. اس پہ جو پروفٹ آئے گا اس پہ آپ جو ڈیویڈنڈ ان کو ملے گا, جو منتھلی ڈیویڈنڈ ان کو آئے گا اس کو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہیں اور جیسے وہ صاحب استطاعت ہو آپ انہیں حج کروا دیں. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ یہاں پر اگر ہم یہ کریں, ملیشیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ وہ کرتے ہیں. جو لوگ حج نہیں کر سکتے, جن کی پروفٹس زیادہ ابھی کیلکولیٹ نہیں ہوئے ہوتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو اپنے پاس سے پیسے دے دیتی ہے. تو میں پاکستانی گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنے پاس سے پیسے نہ دیں. جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اب نہ ہی اتنے پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پروفٹ اکٹھا نہیں ہوا, اس کے لیے آپ اسی اکاؤنٹ میں سے جو کہ مختلف پورے پاکستان سے لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں, ان کے پروفٹس بھی ہیں, آپ اسی اکاؤنٹ میں سے ایک لون جنریٹ کریں. وہ لون جنریٹ کر کے آپ ان لوگوں کو دیں جو لوگ جن کی باری آ گئی ہے, فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ. اب جن کی باری آ گئی ہے ان کو آپ کیا نام ہے وہ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں, وہ صاحب استطاعت ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپیہ پروفٹ کا اکٹھا ہو گیا ہے, ابھی اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کی گنجائش ہے, وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو وہ صاحب استطاعت ہوگا. تو آپ وہ لون جو جنریٹ کریں گے, وہ لون آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں, وہ 5 لاکھ آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا. آپ اس کو اس اماؤنٹ سے حج کروائیں اور جو پروفٹ, جو فیوچر کے جو پروفٹس آئیں گے وہاں سے کاٹ لیں. وہ فیوچر کے جو پروفٹس آئیں گے ان میں سے ان لون کی پیمنٹ کو کاٹتے رہیں آپ. بالکل ٹھیک. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اکاؤنٹس میں پروفٹس ابھی تک کیلکولیٹ نہیں ہوئے. پاکستان میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حج کرنا ہمارے یہاں چونکہ فرض ہے. پاکستان میں لوگ تو جو غریب ہیں یا پھر جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوتے وہ تو 9 10 سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ بڑا رواج ہے کہ وہ اپنی جوانی سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے ان کے پاس حج کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جا کے حج کر کے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے کہ ایک تو وہ اپنے جو پیسے جو وہ جمع کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹس میں جمع کروائیں گے, گورنمنٹ ان پر پروفٹس جنریٹ کر کے ان کو دے گی, اور جو وہ بیچارے 10 سال یا 15 سال میں پیسے اکٹھے کر پاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 سے 5 سال میں پیسے اکٹھے کر کے حج کر سکیں. بالکل ٹھیک. سر اس کالم پہ, اس پروسیجر پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا ریئیکشن تھا؟ اچھا بالکل, میں اس پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے اس کو. ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. انہوں نے اس کالم کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بلایا, اس کو ایجنڈے پہ رکھا جہاں پر اس کو ڈسکس کیا گیا, اور تمام جو ہمارے جید علماء ہیں, جو ممبران ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے, انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے اور الحمدللہ بہت پازیٹیو رائے دی ہے, اور ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. یہ پاکستان میں حج کو سستا کرنے کا بہترین پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سر ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بینکنگ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اس میں سود کا عنصر آ جاتا ہے. لوگ ابھی بھی بینکنگ کے نظام کو یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ سود کی وجہ سے وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بنے گا؟ نہیں, اب وہ آپ کی جو آپ کا جو خدشہ ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے میں بھی ہمیں عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں, اگر ہم چونکہ ہماری عوام زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ہم لوگ ایک چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں
وقت کے ساتھ ساتھ اگر چیزیں بدل رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے، تو ظاہری بات ہے موڈ آف انویسٹمنٹس بھی بدل رہے ہیں. اب دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر آپ نے کسی بھی معاملے پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین لینا ہو تو ہمیں اس شعبے کے ایکسپرٹ سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اسٹمک میں پرابلم ہے تو آپ کو اسٹمک کے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا، آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. تو اس کی اوپینین ہی ویلڈ ہوگی. آپ یہ بات سمجھیں کہ اس کی اوپینین ہی ویلڈ ہوگی. اور اس طرح جیسا پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو ایکسپرٹس موجود ہیں، ہمیں ان کی اوپینین کو لے کے چلنا پڑے گا، ہمیں ان کی ریکمنڈیشنز کو لے کے چلنا پڑے گا. جو انہوں نے 25 30 35 سال تک محنت کی ہے، اور جو انہوں نے سولوشنز نکالے ہیں، ان سولوشنز کو لے کر چلنا پڑے گا ہمیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور جو دیگر علماء ہیں جنہوں نے اسلامک بینکنگ پہ کام کیا ہے، انہوں نے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. آپ اسے چاہے اسلامک بینکنگ کا نام نہ دیں، لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کا پیسہ، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کا پیسہ حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہا ہے. آپ کو ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں کہ یہ حلال پروجیکٹس ہیں. دیکھیے یہاں پہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، کوئی لوگ زمین لے لیتے ہیں، ایگریکلچر میں پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، شراکت داری کر لیتے ہیں، گارمنٹس کا کام کر لیتے ہیں، ہزاروں موڈ آف انویسٹمنٹس ہیں. تو وہ تمام کی تمام حلال ہیں. ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ حصہ اس میں حرام بھی ہے، لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر جو حرام چیزیں ہیں ان کو وہ پروسیڈ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے. لوگوں کو ہمیں اویئر کرنا ہوگا، ہمیں میڈیا کے ذریعے اویئر کرنا ہوگا کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جید علماء کو بھی سامنے آنا چاہیے. جس طرح سے میرے کالم کے اوپر اسلامی نجاتی کونسل کے جو ممبران ہیں انہوں نے بڑی متفقہ رائے دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے. اور ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اگر اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو جو ریٹرن آئے گا وہ حلال ہوگا. اگر علماء کہیں گے تو لوگ مانیں گے. بالکل ٹھیک. ابھی تک کسی قسم کا کوئی اعتراض فقہا یا علماء کرام کی طرف سے؟ نہیں، ابھی تک کوئی اعتراض اس پہ الحمدللہ نہیں اٹھایا گیا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس جو سب سے مین باڈی ہے جو کہ اس کو لے کر چلتی ہے وہ اسلامی نجاتی کونسل ہی ہے، تو الحمدللہ ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی مثبت چیز ہے. چونکہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں. اگر ہم جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور وقت کے ساتھ دیکھیں، اب پہلے زمانوں میں ٹی وی جو تھا وہ حرام تصور کیا جاتا تھا، لیکن جدید دور میں اب اس کا سلوشن نکالا گیا ہے. اگر ہم وہ سلوشن نہیں نکالیں گے تو ہم مسلمانوں کو دوسری دنیا کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. تو جو سلوشن اویلیبل ہے، عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ ایجوکیٹ کس نے کرنا ہے؟ میڈیا نے کرنا ہے اور ہمارے علماء نے کرنا ہے. تو میرے خیال سے اگر تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری لیں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور لوگ اس پہ کام بھی کریں گے. دیکھیں پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا آپ، جو ایک رائے موجود ہے کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اس پروپیگنڈا کے باوجود بھی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور جو اسلامک بینکنگ اتنا ماشاءاللہ پروفٹ کما رہے ہیں، یہ ہماری انویسٹمنٹس کے اوپر ہی کما رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ ACCA کوالیفائڈ بھی ہیں، آپ ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں، کافی عرصے سے آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس پروجیکٹ کی سکسیس ریشو کیا ہوگی؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی سکسیس ریشو بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ پاکستان میں عام آدمی حج کرنا چاہتا ہے. اور اگر عام آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میں پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں یہ حلال جگہ جا کے انویسٹ ہو رہا ہے، تو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. اب دیکھیں نا پاکستان میں جو اس سال بھی حج کی ریشو کم ہوئی ہے اور پچھلے سال بھی کم ہوئی تھی. کیا وجہ ہوئی ہے؟ صرف اور صرف آپ کے ایکسپینسز بڑھنے کی وجہ سے. عام آدمی صاحب استطاعت نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی لوگوں کو یقین ہونا شروع ہو جائے گا، ہاں اس پہ میں سمجھتا ہوں فوراً اس پہ کوئی شاید اتنا اچھا ریئیکشن نہ آئے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب کچھ لوگ کامیابی سے اس کو حج کو پرفارم کریں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ پیسے حلال جگہ انویسٹ ہوئے ہیں، تو آپ پھر دیکھیے گا اس کا ٹریمینڈس رزلٹ، اس کے ٹریمینڈس نتائج سامنے آئیں گے. اور ہم شاید حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یار ہم نے ہماری آنکھیں کیوں بند رہیں اور اس طرح کا پروجیکٹ ہم پہلے پاکستان میں کیوں نہیں لانچ کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کے مسائل کے جو حل ہیں نا، اگر اس کی طرف جائیں گے تو اس طرح کے تمام مسائل جو ہیں ان کا ہم بڑا اچھا حل دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. سر آپ ڈان میں بھی لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسپریس نیوز میں بھی لکھتے ہیں. یہ سلسلہ کیسے جاری ہوا؟ اصل میں بیسیکلی چونکہ سولوشن بیسڈ آپ کو بتایا میرے کالمس ہوتے ہیں، تو اکانومی کے حوالے سے لکھنا ہو یا پھر فائنینس کے حوالے سے لکھنا ہو تو میں ڈان کے لیے بلاگس لکھتا ہوں، اور ایکسپریس کے لیے میں اپنا ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں چشمے قلم کے نام سے. یہ میری روٹین ہے. اور جو میرا حج کا جو کالم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بیسیکلی ڈان میں چھپا تھا.
اور ان کے ڈان نیوز کے ویب پیج پہ ان کے لیے بلاگ سیکشن میں یہ چھپا تھا، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس رہا، اور بعد میں یہ مجھے مختلف جو حکومتی اہلکار تھے اور جتنے بھی حکومتی ذرائع تھے ان لوگوں نے بھی مجھے کافی اس پہ اپریشیٹ کیا کہ یہ سولوشن بیسڈ ہے، تو اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران بھائی، آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کو کافی ایڈمائر کرتے ہیں، کافی انسپائر ہیں آپ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا رائے دینا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ جی، قاسم علی شاہ صاحب تو ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ گیپ فل کیا ہے جو کہ جدید دنیا میں شاید کوئی نہیں کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جدید دنیا کے جدید صوفی ہیں، اور آج کے دور میں ایسے ہی صوفی کی ضرورت تھی۔ ایک سوٹیڈ بوٹیڈ پرفیوم لگانے والا صوفی آج کی دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک مجذوب سا شخص، سادے سے کپڑوں میں رہنے والا یا پھر کوئی سادی سی زندگی گزارنے والا شخص جو ہے وہ آج کی دنیا کا صوفی نہیں ہو سکتا۔ جو گیپ موجود تھا نا جو ہماری آج کی نسل ہے اس کو انسپائر کرنے کے لیے، آج کی نسل کو انسپائر کرنے کے لیے، آج کی نسل کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار قاسم علی شاہ صاحب نے اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں ججز اور جتنے بھی آپ کے اس ملک کی ایلیٹ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے، اور یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انہوں نے جدید طریقے کو اپنایا ہے۔ وہ اندر سے صوفی ہیں، باہر سے وہ جدید ہیں، تو میں نے کہتا ہوں اب جدید صوفی ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ عام آدمی میں ایک اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے، عام آدمی ایک پازیٹیو انرجی آ رہی ہے ان کی وجہ سے۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پازیٹیو انرجی ٹرانسفر نہیں کر پاتے، ہم لوگوں کو نیگیٹو انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جب نیگیٹو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے تو جو انسان کے اندر اپنا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ابھی جو قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ کر رہا ہے۔ آج کی جو یوتھ ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب کو سننا چاہتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہتی ہے، اور میں نے نہیں دیکھا قاسم علی شاہ صاحب کا ایک بھی انٹرویو، ایک بھی لیکچر جس میں ان کی نیگیٹو بات کی ہو۔ ہمیشہ ایک پازیٹیو بات۔ سر، یہ پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتی ہے، اور دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں اگر آپ ان کی ریشو نکال لیں وہ سب کے سب پازیٹیو انرجی کے حامل لوگ تھے۔ نیگیٹو انرجی والا آدمی فیل ہو جاتا ہے اور پازیٹیو انرجی والا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور شاہ جی کی کامیابی کا راز بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ ان کے اندر پازیٹیو انرجی ہے، وہ پازیٹیو لوگوں سے ملتے ہیں، پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے ہیں، وہ انرجی ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ ملٹیپل ہے، یہ یونیورس کا اصول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جی اس اصول کو سمجھ گئے ہیں، اور اللہ نے جو ان سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو منتخب کرتا ہے اس کام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ان کے اوپر ہے، خاص عنایت ہے۔ بہت سی دنیا اس ملک میں، اس دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ شاید اس سے بہتر سوچ رکھتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ عزت ہر شخص کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ جی کو عزت دی ہے، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا نتیجہ ہے، اور یہ ان کی ہمبلنس کا نتیجہ ہے۔ جتنے وہ فیمس ہیں، جتنے لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، اور جب آپ ان سے ملاقات کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ انتہائی عاجز شخص سے مل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شاید اس یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص عنایت ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو سستے حج کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے تھے یا سستا حج کرنا چاہتے تھے وہ سب اس انٹرویو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔